السلام علیکم جی بھائی، کہانی کچھ یوں ہے کہ کوئی 6-7 سال کی عمر سے، غالباً 8 سال کی عمر سے شاید، میں نے اللہ کا کرم ہوا کہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کی ایک ترغیب جو ہے وہ شروع ہو گئی. اس کے پیچھے کیا ریزنز تھے وہ بھی انشاءاللہ کبھی کسی دن ڈسکس کریں گے. لیکن ہوتا یہ تھا کہ میں فجر کی نماز کے لیے نکلتا تھا اور اپنے نانا کے ساتھ جاتا تھا. میرے نانا نانی کا گھر مجھ سے 2 گھر چھوڑ کے تھا، بیچ میں گلی تھی، 2 گھر تھے. اور جب میں گھر سے نکلتا تھا تو امی دروازے پہ کھڑی رہتی تھیں اور میں نانی کے گھر پہنچتا تھا، وہاں پہ دروازہ کھٹکھٹاتا تھا. اور وہ پرانے زمانے کے دروازے تھے جن میں نیچے نا جالی لگی ہوتی ہے، تو میں نیچے ایسے جھانکتا تھا. تو اس دوران میں پھر نانی دروازہ کھولنے آ جاتی تھی، نانا سنتیں پڑھ ہوتے تھے. تو وہ جیسے ہی دروازہ کھولتی تھی تو میں امی کو اوکے کی رپورٹ کرتا تھا کہ آپ چلی جائیں. تو وہ چلی جاتی تھی اور پھر میں نانی کے گھر میں چلا جاتا تھا. پھر میں اور نانا دونوں ساتھ نماز پڑھنے جاتے تھے فجر کی. اچھا، میرے نانا جو ہے نا وہ ریٹائرڈ SP تھے CID کے، تو ان کی اپنی ایک صحبت کا اثر بھی ایک بہت بڑا سا تھا. تو وہ پھر ہم دونوں نماز پڑھنے جاتے تھے اور نماز کے فوراً بعد سے ہم پھر مسجد کے قریب ایک پارک تھا، اس پارک میں ایکسرسائز کرتے تھے. وہ دل کے پیشنٹ بھی تھے ایکچولی. اور ایکسرسائز کے بعد پھر وہ ایک لمبی سی واک کرتے تھے اور PIB کالونی سے ہوتے تھے. الیاقت آباد کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. PIB کالونی جو ہے وہ ڈاکٹر پیر الہی بخش صاحب جو قائد اعظم کے ذاتی معالج تھے، ان کے نام پر ایک کالونی بنائی گئی تھی اور بڑی پوش کالونی تھی کراچی کی کسی زمانے میں. تو وہاں سے ہم تو خوب لمبی سی واک کر کے آتے تھے. رستے میں ہمارے ایک پہلوان دودھ والا آتا تھا اور اس سے ہم دودھ خریدتے تھے. آگے جاتے تھے تو بابو جی کی دکان تھی اور بابو جی کی دکان سے ہم ڈبل روٹی اور مکھن لیتے تھے اور پھر وہاں سے گھر آتے تھے. گھر آ کے میرا نانا اپنے لیے چائے بناتے تھے، میرے لیے دودھ گرم کرتے تھے اور پھر پلیٹ میں بڑی محبت سے ایک کپ میں دودھ اور سلائسز لا کے مکھن لگا کے میرے لیے رکھتے تھے. اس دوران میں وہ 2 اخبارات آ چکے ہوتے تھے جو آپ نے ابھی شروع میں دیکھے تھے. ان 2 اخبارات کے اندر 2 کالم نگار ایسے تھے کہ جن کو میں بہت بچپن سے پڑھتا ہوں، یعنی جب سے میں نے اخبار پڑھنا شروع کیا. اور اس دوران میں ہم ناشتہ کرتے رہتے تھے اور وہ اخبار پڑھتے رہتے تھے. ایک اخبار ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا، ایک اخبار میرے ہاتھ میں ہوتا تھا اور اس طرح ہم پھر اخبار ایکسچینج کرتے تھے. جنگ کے اندر جاوید چودھری صاحب کالم لکھتے تھے اور میں ان کا کالم بہت زیادہ شوق سے پڑھتا تھا کیونکہ وہ ایک اسٹوری رائٹنگ کے انداز میں لکھتے ہیں اور یہ میرے لیے انسپریشن بھی تھا، اٹریکشن بھی تھا، انسپریشن بھی تھی. اور بعد میں نے بھی بہت زیادہ ان کو پڑھنے کے نتیجے میں میرے اندر بھی وہ اسٹائل آ گیا. شاہ نواز فاروقی صاحب جسارت کے اندر کالم لکھتے تھے. ان کے کالم ذرا انٹلیکچوئل قسم کے ہوتے تھے، لیکن یہ دونوں لوگوں کو پڑھنا یہ بچپن سے میرے لیے، میں اخبار بھی پڑھتا تھا اور ان دونوں کے کالم بھی پڑھتا تھا. اس کے مجھے 4 فائدے ہوئے. سر، پہلا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ میں پریکٹیکل لرننگ میں آ گیا. سلیبس کی کتابی دنیا سے باہر آ کے ریئل لائف ایگزامپلز کا مجھے تجربہ ہونا شروع ہو گیا. اخبار کے اندر روز کوئی نہ کوئی ایک نئی کہانی، کوئی نئی سٹوری آتی ہے. اس کی وجہ سے میری پریکٹیکل لرننگ بڑھ گئی. دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ میرے اندر پولیٹیکل اویئرنیس آ گئی، سیاسی سمجھ بوجھ کا اضافہ ہو گیا اور میں بہت کم عمری کے اندر ہی پولیٹیکلی اویئر ہو گیا. میرے سامنے آپ اس بات کا اندازہ سے لگا لیں کہ سن 2002 کا الیکشن پہلا الیکشن تھا جو میں نے اپنی شعوری عمر میں دیکھا اور یہ 12 سال کی عمر تھی میری. اور میں اتنا زیادہ ایکسائٹڈ تھا کہ میں دن بھر کوئی نہ کوئی اخبار پڑھتا تھا، کوئی جو بھی چل رہی ہوتی تھی ایکٹیویٹیز پولیٹیکل وہ ساری میں دیکھتا تھا. کہیں کسی سیاسی جماعت کا، کوئی پارٹی کا کچھ ایونٹ چل رہا ہوتا تھا، ادھر جاتا تھا، اس کو دیکھتا تھا. اور جب الیکشن ریزلٹس آئے تو میں رات سے جو ریزلٹس آنے شروع ہو گئے تو میں TV کے سامنے بیٹھ کے وہ ریزلٹس دیکھنا شروع ہو گیا اور دیکھتا رہا. اور مجھے اس ایج کے اندر یہ معلوم ہو گیا کہ پارلیمنٹ کیا ہوتی ہے، صدر کیسے منتخب ہوتا ہے، وزیر اعظم کیسے بنتا ہے، وزیر اعلیٰ اور گورنر کیا ہوتے ہیں، کابینہ کیا کام کرتی ہے، سینٹ کا الیکشن کیسے ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں مجھے معلوم ہو گئی. ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستانی یوتھ کو خاص طور پہ پولیٹکس سے کٹایا گیا ہے جان بوجھ کے، کیونکہ ان کا ووٹ بہت اہم رول پے کرتا ہے الیکشن کے اندر. لیکن بہرحال یہ جو پچھلا الیکشن ابھی گزرا اس کے اندر مجھے بہت اچھا لگا کہ ہماری پہلی دفعہ ایسا ہوئی کہ جو یوتھ تھی وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی، بہت زیادہ اویئر تھی، انہوں نے اپنے ووٹ کا استعمال کیا. لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے وہ کچھ دیکھا جو ان کو دکھایا گیا تھا. وہ پولیٹیکلی اویئر تو ہو گئے لیکن اخبار نہ پڑھنے کا نتیجہ یہ ہوا، آرٹیکلز کالمز نہ پڑھنے کا نتیجہ یہ ہوا، ایڈیٹوریل یا اداریہ جس کو کہتے ہیں وہ نہ پڑھنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی یہ اویئرنیس بہت سطحی ہے اور یہ بہت تھوڑے ٹائم کے لیے، بہت جلدی یہ چلی بھی جائے گی، ختم ہو جائے گی. تو یہ فائدہ مجھے اخبار پڑھنے کے نتیجے میں ہوا کہ میری سیاسی سمجھ بوجھ بڑھ گئی. تیسرا فائدہ یہ ہوا میرے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہو گیا،
مجھے اردو کے وہ غیر مستعمل جملے بھی بنانا آ گئے اور وہ الفاظ میری ووکیبلری میں بڑھ گئے کہ جو شاید عام لوگ کتابیں پڑھ کے اندازہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اخبار کے اندر ہر روز ہر اسٹوری کے اندر ہر خبر کے اندر کوئی نئے الفاظ کا مسلسل اضافہ ہو ہوتا ہے، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ میں نے اردو کا پیپر زندگی میں کبھی رٹ کر نہیں دیا۔ چوتھا فائدہ یہ ہوا کہ میرے اندر تاریخ سے دلچسپی پیدا ہو گئی، مجھے اردو ادب سے لگاؤ ہو گیا، اور ہاں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ ان دونوں مضامین کے اندر میرے نمبرز ہمیشہ بہت اچھے آئے، اور مجھے کیونکہ میرا پیشن بن گیا تھا یہ دونوں سبجیکٹس، مجھے بہت مزہ آتا تھا تاریخیں یاد کرنے میں۔ جو ہمارے بڑے بڑے اردو نثر نگار گزرے ہیں اور شاعر گزرے ہیں، شعراء گزرے ہیں، ان کو پڑھنے میں مجھے بہت مزہ آنے لگا، اس لیے مجھے کبھی رٹ کر پیپر دینے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس 21 کروڑ 49 لاکھ کی آبادی والے ملک کے اندر اگر آپ تمام زبانوں کے اخبارات، رسائل اور جرائد کو بھی کاؤنٹ کریں تو کوئی لگ بھگ 5000 کے آس پاس بنتے ہیں۔ ان کی اشاعت کوئی 12-15 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے، اور ان کی سرکولیشن تو 5 لاکھ کے لگ بھگ بھی نہیں ہے۔ اب اس وقت جب کہ ہم اور آپ گھروں میں ہیں اور ہمارے پاس ایک گولڈن چانس ہے، تو اپنے گھروں میں اخبارات لگوائیے، کوئی نہ کوئی اخبار ضرور لگوائیے اور اس کو ضرور پڑھیے، اور آپ یقین کریں کہ اس اخبار کے مہینے کا بل ہمارے ایک حلوہ پوری کے ناشتے کے برابر بھی نہیں ہوگا، بلیو می۔ اور پلیز یہ دلیل مت دیجیے گا کہ دنیا چاند پہ جا رہی ہے اور 5G ٹیکنالوجی پہ آ گئی ہے اور اب ہارڈ کاپی کی ایسا کوئی امپورٹنس نہیں رہی ہے۔ وہ تمام ملک جو ہم سے ٹیکنالوجی کے اندر بہت زیادہ آگے ہیں، امریکہ سے لے کر یورپ تک اور چائنا سے لے کر جاپان تک، ان تمام ملکوں کے اندر ہارڈ کاپی میں اخبارات کو پڑھنے کا بے انتہا رجحان ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ پریکٹیکل لرننگ میں آتے ہیں، اور ایک دفعہ عادت ڈیولپ ہو جائے تو آپ بھلے اس کو ہارڈ کاپی کو ختم کر دیں۔ یعنی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ بچپن سے وہ عادت بننے کے نتیجے میں اب یہ ہو گیا کہ صبح جب میں لیپ ٹاپ بھی کھولتا ہوں تو میں ایک کیا 2-3 اخبارات کے اوپر سے سری نظر بھی ڈالتا ہوں، کوئی نہ کوئی کالمسٹ کو بھی پڑھ لیتا ہوں، لیکن عادت ڈیولپ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اپنے گھر میں اخبار لگوائیے، خود بھی اپنی پریکٹیکل لرننگ میں اضافہ کیجیے اور اپنے بچوں کی بھی پریکٹیکل لرننگ کے اندر اضافہ کروائیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اگلی کسی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔